الرحمن الرحیم۔ سود لینا حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، سود کھلانا بھی حرام ہے، اور اس کی جو حرمت ہے وہ قطعی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کا واضح بیان موجود ہے۔ جو بندہ اس سود کی حرمت کے اندر شک کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بندہ حرام سمجھ کر اس کو کھائے وہ فاسق، مردود الشہادہ، مرتکب کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا، اپنی قبر آخرت کو برباد کرنے والا، اور اپنی اولادوں کے پیٹ میں، اپنے پیٹ میں حرام کو بھرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے کچھ یوں ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، فرمایا لا یقومون، وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ جس طرح کسی شخص کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ یہ بات کہنے والے تھے انما البیع مثل الربا، کہ جو بیع ہے یہ سود کی طرح ہے، یعنی جو سود اور بیع ہے یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ وہ لوگ یہ بات کہا کرتے تھے۔ فرمایا رب کا فیصلہ تو یہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ پاک نے بیع کو حلال کر دیا، خرید و فروخت کو حلال کر دیا، اور سود کو حرام کر دیا۔ خالق کائنات نے پھر مزید ارشاد فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تمہارے پاس جس کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو بندہ اس سے باز آ گیا وہ بھلائی پا گیا۔ اگر وہ کوئی بندہ اللہ کی بات سن کر اس بات سے رک گیا تو وہ کامیاب ہے، اور جو پیچھے گزر چکا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا جس بندے نے باوجود اس کے کہ اس کے پاس اس بات کی نصیحت آ چکی کہ سود حرام ہے، اس نے پھر بھی اس چیز پر عمل نہ کیا، تو خالق کائنات نے ذرا سوچ گئے کیا بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور فرمایا ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر رہیں گے۔ اس آیت کو پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سود کے حوالے سے تمام کاروباری حضرات کو علم ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر رواج یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ بتائیے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں جاننا۔ حالانکہ رب کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو بندہ اس بات کو جانے اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرے تو جو پیچھے ہو چکا اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن جو بندہ باوجود جاننے کے اور سمجھنے کے کہ یہ سود حرام ہے، اس کی حرمت قطعی ہے، اللہ پاک نے اس سے سخت بیزاری کا اظہار فرمایا، جو بندہ پھر بھی سود کو کھانے والا ہے پھر وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اور دوسری عام بات یہ ہے کہ انسان سود کی حرمت کو جان کر پھر بھی اگر اس پر دلیری کا مظاہرہ کرے تو یقیناً بالیقین وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ اب سود کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ سود کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے ربا الفضل اور دوسرے کا نام ہے ربا النسیہ۔ ربا النسیہ اور ربا الفضل سے کیا مراد ہے؟ ربا النسیہ یعنی کسی کو آپ نے پیسے ادھار دیے اور اس ادھار کے بدلے میں آپ نے اس سے زیادہ مانگ لیے، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ قرض دیا 10,000 روپے اور اس کے بدلے میں 12 مانگ لیے، 13 مانگ لیے، 14 مانگ لیے، 15 مانگ لیے، اس پر زیادتی چاہی۔ تو سود کی تعریف بھی یہی ہے کہ عقد معاوضہ کے اندر وہ عقد کہ جس میں دونوں طرف مال موجود ہو۔ عقد معاوضہ کے اندر ایک طرف سے جو زیادتی ہے وہ بغیر کسی عوض کے ہو،
ہو عقد معاوضہ، جانبین میں مال موجود ہو، اور ایک طرف سے جو زیادتی ہے وہ زیادتی بغیر کسی عوض کی ہو، اسے سود کہا جاتا ہے۔ اب ربا النسیہ کی میں نے آپ کے سامنے تعریف بیان کی کہ قرض کے بدلے میں نفع لینا، قرض تھوڑا دے کر زیادہ وصول کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس پر مختلف قسم کے ریٹ قائم ہیں، 6%، 7%، 12%، 15%، اس طرح کر کے بھی سود لیا جاتا ہے۔ اب اس سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ ربا النسیہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعہ فہو ربا فہو حرام۔ فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچے، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے، فرمایا وہ چیز حرام ہے۔ لہٰذا قرض اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس قرض پر زیادتی لینا درست نہیں ہے۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض روایات موجود ہیں کہ اگر مشروط نہ ہو زیادتی اور جس نے قرض لیا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ کر دے کہ چلو بھائی یہ بندہ مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، تو اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں یہ رواج بن جائے کہ میں اس کو قرض دوں گا اور یہ مجھے زیادہ ہی دے گا، تو المعروف کالمشروط، اس قاعدے کے تحت یہاں پر بھی وہ قرض دینا اور اس پر زیادتی لینا یہ حرام ہوگا۔ دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کیا ہوتا ہے؟ ربا الفضل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے لیے موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، جو کہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، البر بالبر والشعير بالشعير، الملح بالملح والتمر بالتمر، سواء بسواء، یدن بیدن۔ فرمایا کہ والفضل ربا، فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، اور جو کو جو کے بدلے، آٹے کو آٹے کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، اور اس کے علاوہ جو نمک ہے نمک کو نمک کے بدلے، اور اس کے علاوہ کھجور کو کھجور کے بدلے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ان میں کمی زیادتی کر کے بیچتا ہے اور اس کو ادھار بیچتا ہے تو دونوں صورتوں کے اندر اس پر سود لازم آئے گا، اور اس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ جو چیزیں مکیلی اور موزونی ہیں، اس کی بحث کرنے سے پہلے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 کلو کھجور ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے والے بندے کے پاس بھی 1 کلو کھجور ہے یا 1.5 کلو کھجور ہے۔ اب میری کھجور ذرا ہلکی ہے، اس کی کھجور ذرا اچھی ہے، یا اس کی ہلکی ہے میری اچھی ہے، تو میں کلو کے بدلے میں 1.5 کلو لے لوں، یا 1 کلو کے بدلے میں 2 کلو لے لوں، تو ایسا کیا جا سکتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس ایک ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر زیادتی کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ ہم اس پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چیز ہو گئی کہ آپ جب جنس کو جنس کے بدلے میں بیچے تو اس پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اگر اس میں کسی چیز کا بڑھیا ہونا، عمدہ ہونا، گھٹیا ہونا، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ برابر برابر ان کی بیع کرنی ہے۔ ایک چیز دوسری چیز آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی تم مجھے 1 کلو کھجور دے دو، اس کے بدلے میں جب میری کھجور آئے گی تو میں تمہیں دے دوں گا، یعنی اس کو آپ ادھار بھی بیع نہیں کر سکتے۔ مقدار برابر ہے لیکن ادھار بھی آپ بیع نہیں کر سکتے۔ ذرا آگے آ جائیں، ربا الفضل کے اندر جو بنیادی طور پر فقہائے احناف نے 2 علتیں نکالی ہیں، وہ ہے قدر اور جنس کی علت۔ میں ذرا آسان کر دیتا ہوں، قدر اور جنس کی علت سے کیا مراد ہے؟ سود کے حرام ہونے کے لیے چیزوں میں قدر اور جنس کی علت کا پایا جانا ضروری ہے۔ قدر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو چیز جس کو آپ اسی چیز سے جس کا تبادلہ کر رہے ہیں وہ چیز یا مکیلی ہو یا موزونی ہو۔ موزونی سے مراد یہ ہے کہ اس کا وزن ہو، مکیلی سے مراد یہ ہے کہ اس میں کیل ہو، اس کو ناپ کر
دیا جاتا ہو، یا اس کا وزن ہوتا ہو یا اس کو ناپ کر دیا جاتا ہو. یہ ایک چیز ہے بنیادی طور پر مکیلی اور موزونی ہونا، یہ ہے اس کی قدر. اور جن سے مراد یہ ہے اگر اس طرف سے چاول ہیں تو اس طرف بھی چاول ہوں، اگر اس طرف گندم ہے تو اس طرف بھی گندم ہو، اگر اس طرف سے کھجور ہے تو اس طرف سے بھی کھجور ہو. اب جہاں جہاں پر یہ دو علتیں پائی جائیں گی، یعنی جو چیز مکیلی ہو یا موزونی ہو اور اس کو جنس کے بدلے میں بیچا جائے، وہاں کمی زیادتی کرنا اور ہاتھوں ہاتھ کے علاوہ بے کرنا، یعنی ادھار بے کرنا، بیچنا، یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا. شریعت نے اس پر سختی کے ساتھ پکڑ بھی کی ہے اور سود کا بھی حکم لگایا ہے. اچھا ذرا آگے آ جائیے. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ اس کی علت کو ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو چاول ہیں اب وہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں، دالیں ہیں اور وہ بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں، مرچ ہے وہ بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ سب تول کر بکتی ہیں. تو جو تول کر بکتی ہیں جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں پر حکم اس کا متعدی ہو جائے گا. اور جب اس کو جنس کے بدلے میں بیچا جائے، ایک اور قاعدہ کلیہ سماعت کر لیجئے کہ جہاں پر منصوصات ہیں، یعنی جو احادیث کے اندر چیزیں آ گئی ہیں، اس کے اندر تو اس بات کا رواج نہیں ہے، اس بات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ مکیلی ہیں یا موزونی ہیں. اس پر بہرحال قدر کا اطلاق باقی رہے گا، وہ مکیلی یا موزونی ہی رہیں گی، اگرچہ کہیں اس کے برخلاف بھی ہو. لیکن جہاں پر منصوص چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ جو حدیث کے اندر 6 چیزیں آئی ہیں، کچھ باقی جو ان کے علاوہ چیزیں ہیں، چاول، دالیں، چینی وغیرہ، تو یہ عرف کا اعتبار ہے. جس علاقے میں جیسے بکتی ہوں اس طرح کا اعتبار ان کا ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ کینو کو لے لیں تو کینو کے اندر قدر موجود نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کینو معدودی چیز ہے. ہمارے تقریباً اس علاقے کے اندر فیصل آباد کے اندر جو کینو کی جو بکنا ہے وہ عدد کے ساتھ ہے، یعنی 12. کیلے بھی اسی طرح ہیں. لیکن اگر کسی علاقے کے اندر یہ رواج ہو، وہاں کا عرف قائم ہو کہ کینو تول کر بکتے ہیں، تو وہاں پر اس کو وزنی چیز شمار کیا جائے گا، وہاں پر یہ موزونی ہوگی. جہاں پر موزونی ہوگی وہاں پر قدر پائی جائے گی، جہاں پر قدر پائی جائے گی تو وہاں پر لازم ہوگا کہ اس میں ادھار بھی بے نہیں کر سکتے اور اس کے اندر آپ کسی قسم کی کمی اور زیادتی بھی نہیں کر سکتے. خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا.